العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين من مزيد إصابة الصواب والصلاة على من لا نبي بعده والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمال و یا سیدی البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک سارے ابا محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے جو اس نے ہم پر احسان عظیم فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے ذریعے آج اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہ جلوس پاک کا اہتمام کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعداد ہے کہ جو حضور کے اس احسان کو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر سارے حاضر ہوئے ہیں اللہ کا فضل و کرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر دیکھا جائے کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی بڑے سے بڑی چیز ہے بالآخر اس کو فنا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز ذکر مصطفیٰ ہے جس کو کبھی فنا نہیں اسے بقا ہی بقا ہے یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر فاضل بریلوی سنیوں کا تاجدار امام عشق و محبت آپ کے نوکے قلم سے اسی آیت کا ترجمہ شعری شکل میں نکلتا ہے آپ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مصطفیٰ کا ذکر وہ واحد چیز ہے جو کٹتی نہیں بڑھتی چلی جاتی ہے اس کو تمام ہے اس کو اختتام نہیں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے آج ہم نے یہ جو جلوس کا اہتمام کیا یہ اسی نبی کے آنے کا استقبال کی خوشی میں یہ جلوس منعقد کیا ہے انشاءاللہ العزیز یہ اعلان سماعت کریں کہ ہر سال ربیع النور شریف کے استقبال میں یہ جلوس ہر سال منعقد کیا جائے ہر سال منعقد کیا جائے ہر سال منعقد کیا جائے اس واسطے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں علامہ سہیلی نے کہا تھا 4 جگہ پر شیطان رویا ہے ان میں سے ایک جگہ وہ ہے ایک سبب وہ ہے جب آمنہ کا لال آیا تھا شیطان رویا تھا چیخو پکار کر کے رویا آج اردا گرد میں دیکھو جو بھی رو رہا ہے ربیع الاول کے آنے پر سمجھ جا شیطانی ہے جو مسکراتا ہے خوشیاں مناتا ہے چرچے کرتا ہے وہی رحمانی ہے وہی رحمانی ہے تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد اس نور کی آمد پر نور کی آمد نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک
بلند ہی ہوتا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند ہے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ جبریل لے کر اترے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب نے پوچھا اے جبریل میرا ذکر کیسے بلند ہے، میرے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا ہے؟ رب ذوالجلال کے یہ پیغام پیغمبر حضرت جبریل امین، فرشتوں کے سردار روح الامین، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے محبوب اذا ذکرت معی، جب بھی کائنات میں جہاں کہیں پر بھی میرا ذکر ہوگا سونیا تیرا ذکر بھی جاری ہوگا۔ جب بھی رب کا ذکر ہوگا اسی وقت محبوب کا پاک کا بھی ذکر ہوگا۔ اس لیے آج دیکھیں اذانیں ہیں، اقامتیں ہیں، عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، خطبات ہیں، جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے اس میں حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے۔ جب بھی ذکر خدا ہے اسی وقت ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ رفعت مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر دیکھو جنت میں دیکھو، جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے نام محمد۔ اگر مصطفیٰ کا نام دیکھنا ہے جنت کے درختوں پر بھی لکھا ہوا ہے، حور و غلمان کے سینوں اور ماتھوں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور کا نام نامی اسم گرامی عرش کے ستونوں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور پاک حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر دیکھا نا، یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت دیکھے کب سے ہے؟ جب ہم نہیں تھے، ہمارے والد ابو البشر بھی نہیں تھے، ابھی تک وہ پیدا بھی نہ ہوئے، تب بھی مصطفیٰ پہلے سے موجود ہے۔ یہ نہ پوچھو کب سے موجود ہے، ایک عدد بیان کیا گیا ہے کہ 14,000 سال پہلے بھی اللہ کے ہاں نور تھے۔ وہ کنفرم عدد نہیں بلکہ بتایا گیا ہے اور پہلے تھا۔ عدد کو چھوڑو، رب نے جب سے پیدا کیا تب سے آمنہ کا نام کا نور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں نے جنت میں ہر جگہ حضور کا نام نامی دیکھا، اسم گرامی دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام نامی ہے۔ یہ وہی نام ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی کتھوں کا ڈنڈا میلاد یہ کہاں سے مناتے ہو؟ کیا صحابہ نے منایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ کی سنو، آپ فرماتے ہیں میرا نبی کا نور وہ چمکا دینے والا نور ہے جس نے حضرت ابراہیم کو بھی چمکایا ہے اور آپ کو آگ میں جلنے سے بچایا۔ حضرت نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے والا بھی آمنہ کے لال کا نور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچانے والا بھی مصطفیٰ کا نور ہے۔ کیوں کہ ان کی پشتوں میں اللہ کے نبی کا نور ولیت رکھا گیا ہے، حضور کا نور موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ہر جگہ جنت میں حضور کا نام نامی اسم گرامی دیکھا۔ میں نے اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بالا دو کا یا آدم، اے آدم یہ تیرے بیٹے ہیں، یہ تیرا بیٹا ہے، لیکن عظمتیں اور رفعتیں ان پر میں نے ختم کر دی ہیں۔ یہ کائنات کا بانی بنا دیا گیا ہے، یہ جدید تخلیق کے بدہ کائنات ہے، میں نے سب چیز اسی کے سپرد کر دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کیا کیا جب میں جنت کے اندر میں نے معاملہ سنا تھا، میں جنت سے جب باہر نکلا نا، جنت سے باہر نکل کر میں اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ یا میرے مولا اسی بیٹے کا صدقہ مجھ آدم باپ پر رحم فرما۔ اس نبی کی عظمت کا حال کیا ہے کہ جس کے وسیلے سے حضرت آدم ان کے باپ بھی مانگ رہے ہیں، اللہ نے کتنی عزتیں عطا کی ہیں، کتنی رفعتیں عطا کی ہیں، کتنی بلندیاں عطا کی ہیں کہ حضرت آدم بھی انہی کا وسیلہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جملے دہرائے نا کہ یا اللہ اسی بیٹے کا صدقہ مجھ باپ پر رحم فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ یا آدم لو تشفعتا، اگر تو ساری کائنات کے لیے بے حرمت محمد یعنی اہل سماوات والارض، اگر تم ساری کائنات کے لیے محمد کا وسیلہ رحم مانگتے، میں زمین و آسمان والے ایک ایک فرد پر محمد عربی کا صدقہ رحم فرماتا چلا جاتا۔ سرکار کی آمد، دلدار کی
आमद। आवाज आनी चाहिए पीछे तक सीने का जोर लगा के, जिनके सदके कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह ने एहसान किया है, वो नबी अता फरमाकर हम पर बहुत बड़ी नेमत उतार कर एहसान फरमाया। हर एक की आवाज आनी चाहिए जिनका सदका अल्लाह ने अंधेरों को दूर कर दिया है, कुफर की तरीकियों को मिटा दिया है, नूर ही नूर हो गया है। उस नूर वाले का जिक्र दिल खोल के, सीना जान के, जुबान का जोर लगा के हर बंदा आवाज निकालेगा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पर नूर की आमद। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम मनाने के लिए आज ये रैली का इत्मीनान किया गया है। इंशाअल्लाह हर साल जिक्र मुस्तफ़ा यूं ही होता रहेगा, हर साल ये रैली मुनक्कद होती रहेगी, यहीं पर इख्तिताम पजीर होगी, पीछे से चलती आएगी, नारंग से, गुजरात से, गड्डू कलां से और खैया से, रंसी के कंग चन्नन, कंग सहाली, पुली रंसी के कंग सहारी, वहाँ से होती हुई ये रैली इंशाअल्लाह यहाँ पाड़े वाली के अंदर इख्तिताम पजीर होगी। इस वास्ते मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जिनका सदका अल्लाह के नबी के आने का सदका रब्बे ज़ुल जलाल ने ये कायनात तख्लीक फरमाई, माँ बाप को उनका हक अता किया गया, बड़े भाई को उसका हक दिया गया, गुलामों को उनका हक दिया गया, तो जिनके वसीले में अल्लाह ने सबको हक हुकूक अता फरमाए हैं, उस नबी के जुलूस मनाने पर दलील की हाजत नहीं। हमें तो सार के बाल के चलना पड़े तो फिर भी ये काम है, उस नबी का मिलाद मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये मिलाद होता रहेगा। हक ताला हम सबको इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।